السلام علیکم ناظرین، مشرف کو جب امریکی وزیر خارجہ کولن پاول نے کال کر کے افغان وار میں شمولیت کی دعوت دی تھی اور بش کا پیغام پہنچایا تھا کہ اگر آپ امریکہ کے ساتھ نہیں تو پھر امریکہ کے خلاف تصور ہوں گے، جواب میں مشرف نے فوری طور پر ہاں کر کے امریکی سمیت پوری دنیا کو حیران و ششدر کر دیا اور افغان وار کا حصہ بھی بن گیا۔ پاکستانیوں کی اکثریت اس وقت مشرف کو اس کی بزدلی پر دن میں کئی مرتبہ لعنت بھیجا کرتی تھی، لیکن ہم نے کبھی مشرف کا ویژن جاننے کی کوشش ہی نہیں کی اور نہ ہی کبھی مشرف نے قوم کو بتا کر اپنے آپ کو ہیرو بنانے کی کوشش کی۔ حقیقت یہ تھی کہ امریکہ نہیں چاہتا تھا کہ پاکستان افغان وار کا حصہ بنے، بلکہ وہ تو یہ چاہتا تھا کہ پاکستان انکار کر کے اپنے آپ کو طالبان کا حامی اور دہشت گردوں کی صف میں کھڑا کر لے۔ پھر انڈیا کی طرف سے دہشت گردی کا ڈرامہ رچا کر امریکہ اور انڈیا مل کر پاکستان پر حملہ کر کے اس کی نیوکلیر ہتھیاروں کو تباہ کر دیتے اور بین الاقوامی برادری کے سامنے اس کا جواز پیش کر کے بری و ذمہ ہو جاتے۔ مشرف نے لیکن یہ چال امریکہ پر ہی پلٹ دی اور یہ بات کولن پاول نے اپنی کتاب میں بھی بیان کی ہے کہ اسے یقین نہ آیا کہ مشرف افغان وار کا حصہ بن جائے گا اور اسی لیے اسے یہ خبر رات 1 بجے صدر بش کو جگا کر سنانا پڑی۔ مشرف نے ایک طرف سے پاکستان پر ممکنہ حملے کا راستہ بند کر دیا اور دوسری طرف اس نے افغان وار میں شرکت کر کے اس جنگ کو امریکہ کے لیے مشکل ترین بنا ڈالا۔ اگر آپ بھول گئے ہیں تو ذرا افغان وار شروع ہونے کے چوتھے دن کے اخبارات کا مطالعہ کریں، جب طالبان اچانک مقابلہ ختم کر کے راتوں رات کہیں غائب ہو گئے تھے۔ اس وقت امریکہ اور اتحادی فوجوں کو لگا کہ انہوں نے فتح پا لی ہے، لیکن وہ سوویت یونین کی شکست بھول گئے تھے جو کہ گوریلا وار کی شکل میں اسے ملی تھی۔ مشرف امریکہ کا اتحادی بن کر دراصل طالبان کو ایک نئی قسم کی گوریلا وار کے لیے تیار کر رہا تھا اور ان کا اچانک غائب ہو جانا مشرف کی ملٹری پلاننگ کا ایک اعلیٰ شاہکار تھا۔ پھر اس کے بعد سب ہسٹری ہے اور آج یہ مثال زندہ ہو گئی ہے کہ امریکہ افغانستان سے بھاگ گیا ہے۔ طالبان نے ایک ایک کر کے افغانستان پر قبضہ کر لیا ہے، امریکہ کو کئی کھرب ڈالرز کا نقصان بھی پہنچایا اور ویتنام کے بعد امریکہ کو دوسری بڑی شکست سے بھی دوچار کر دیا۔ ایسا نہیں کہ مشرف کو اپنی اس حکمت عملی کی کوئی قیمت نہیں چکانا پڑی۔ تحریک طالبان کی شکل میں امریکہ اور بھارتی دہشت گردوں نے پاکستان کی بنیادوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش بھی کی۔ مشرف چونکہ اس وقت بیک وقت انڈیا اور امریکہ سے سفارتی اور داخلی طور پر افتخار چودھری، نواز شریف اور بینظیر سے سیاسی جنگ لڑ رہا تھا، اس لیے وہ تحریک طالبان کو مکمل طور پر ٹیکل نہ کر پایا، جس کے نتیجے میں دہشت گردی کا عفریت جڑ پکڑتا گیا۔ ایک بات تو طے ہے کہ اگر مشرف اس وقت ہاں نہ کرتا تو اس وقت پاکستان شاید اپنا وجود بھی کھو چکا ہوتا۔ کیا مشرف غدار تھا؟ ہرگز نہیں۔ کیا مشرف بے وقوف تھا؟ ہرگز نہیں۔ آج اگر چیخیں نکل رہی ہیں تو اس کی وجہ کوئی اور نہیں بلکہ جنرل مشرف کی وہ حکمت عملی تھی جس کے سہارے اس نے امریکہ کے لیے افغانستان ایک ڈراؤنا خواب بنا دیا۔ آپ آج یوٹیوب پر مشرف کے بین الاقوامی میڈیا بالخصوص انڈیا کو دیے گئے انٹرویوز دیکھیں۔ اس جوش اور جذبے سے مشرف اکیلا ان کی تند و تیز سوالات کا سامنا کرتے ہوئے بہادری سے پاکستان کا مقدمہ لڑتا ہے، اس کا 1% بھی کبھی نواز شریف اور زرداری سے نہ ہو سکا۔ مشرف عقل کل نہیں تھا، اس سے غلطی ہو سکتی تھی، لیکن ایک بات طے ہے کہ وہ محب وطن تھا اور ہے۔ پاکستان کی محبت اس کی رگوں میں خون بن کر دوڑتی ہے اور یہ محبت تب تک رہے گی جب تک اس کی سانسیں چل رہی ہیں۔ مشرف وہ ہیرو ہے جس نے ملک کی خاطر اپنے آپ کو ویلن بنایا۔ مشرف وہ ہیرو ہے جس نے ملک کی خاطر اپنے آپ کو ویلن بنانا گوارا کر لیا لیکن ملک کو بچا گیا۔ ناظرین، اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ اس ویڈیو میں صرف اتنا ہی، مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔